مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مسلم بھائی کی محبت کی بنا پر زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کتنا یعنی کمال انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بھائی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، زیارت کرنے جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، زندہ ہو تب بھی زیارت کرنی چاہیے، فوت ہو جائے تب بھی زیارت کرنی چاہیے۔ زندہ ہو تب بھی زیارت کریں، فوت ہو تب بھی زیارت کریں، زندہ ہو تو اس کو سامنے اس کی زیارت کریں، فوت ہوئی تو قبر کی زیارت کریں۔ یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ اچھا، جب عیادت کریں، عیادت تب کریں گے جب اطلاع آ جائے گی کہ فلاں ہمارا عزیز دوست بھائی بیمار ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سر درد ہے، بخار ہے، ہاں جی، پیٹ درد ہے، ہاں جی، یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی 5 منٹ ہوئی تو پھر ٹھیک ہو گئی، گھنٹہ ہوئی ٹھیک ہو گئی، 1 دن ہوئی ٹھیک ہو گئی۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جو لٹک جاتی ہیں، ہاں جی، بعض بیماریاں ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہاں فوراً جانا چاہیے، فوراً جانا چاہیے۔ اور ایک آدمی بیمار ہے، صاحب فراش ہے، ہاں جی، تو 3 دن کے بعد اس کے پاس جانا چاہیے، عام روٹین میں، عام بیمار پرسی میں 3 دن کے بعد جانا چاہیے۔ لیکن جو ہنگامی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، اس میں فوراً جانا چاہیے، شاید خون کی ضرورت پڑ جائے، شاید کوئی اور کام کی ضرورت پڑ جائے، تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ بنفس نفیس بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے، جنازے میں جاتے تھے، اور غریب کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ دیکھ لو ہمارے آقا علیہ السلام کی شان، غریب کی دعوت قبول فرماتے تھے، جنازے میں جاتے تھے اور بیمار پرسی کرتے تھے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا وہ یہودی کا بچہ، اور خود بھی اس وقت تک یہودی تھا، وہ روزانہ آ کے خدمت کرتا تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہوا تھا۔ تو 1 2 3 دن وہ بچہ حاضر خدمت نہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو فرمایا، انس وہ بچہ آج کل نہیں آ رہا، تو اس کے حضور ارشاد فرمایا، فرمایا چلو اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہودی کا بچہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا، خدمت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو اس کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے تو پتہ لگا وہ بیمار ہے، اور بڑا سیریس قسم کا بیمار ہے، اور اس کا والد اس کے پاس تورات پڑھ رہا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو اس نے کسی قسم کا کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بچی خبر ہو گئی، تشریف لے۔ آپ جب گئے تو وہ یہودی جو تھا وہ اپنے بیٹے کے پاس تورات شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے بچے کا حال بھی پوچھا اور ساتھ تبلیغ بھی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا یہودی ہو، اے یہودی، حل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، اے یہودی یہ جو تو کتاب پڑھ رہا ہے کیا اس میں میرے اوصاف بیان ہیں؟ کیا میری اس میں تعریف ہے؟ کیا اس میں میرے آنے کا، ہجرت کا بیان ہے؟ اچھا، وہ جو یہودی تھا وہ کینے والا یہودی تھا، کینہ پرور، یہ ساری چیزیں اس تورات شریف کے اندر تھیں، لیکن اس نے لا کہہ دیا کہ نہیں، تورات شریف میں آپ کے آنے کا ذکر نہیں ہے، آپ کے اوصاف نہیں ہیں، آپ کی خوبیاں نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جو لڑکا تھا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تو آپ کے پاس بیٹھنے کی برکت سے اس کا دل جو تھا وہ منور ہو گیا سبحان اللہ، کہ آپ کی زبان سے ہر وقت وہ سچائی سنتا تھا، اچھی بات سنتا تھا، خیر خواہی سنتا تھا، بھلائی سنتا تھا. تو ان باتوں کے اثرات اس کے دل پر ہو چکے تھے. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے اس کا ذہن و ضمیر جو تھا وہ سچائی کو تسلیم کرنے والا بن چکا تھا. جب اس کے والد نے کہا نہیں توراشی میں آپ کی نعت نہیں ہے، آپ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ساتھ یہ بھی مسئلہ کر لیا، تو اس بچے نے حدیث پاک میں قال فتح بلا، وہ اس کر کے نا ہلا. فتح کہتے ہیں وہ یہ جو بچہ ہوتا ہے نا 15 16 17 18 اس کو فتح کہتے ہیں. قال فتح بلا واللہ یا رسول اللہ، ایسے کر کے ہلا، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد لک فی التوراۃ نعتک و صفتک و مخرجک. حضور مجھے اللہ کی قسم ہے تورات میں آپ کی نعت بھی ہے، آپ کے اوصاف بھی ہیں اور آپ کے آنے کا ذکر بھی ہے. اور عرض کیا حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو آپ کی شفقت کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں. وہ ہو انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں، یہ بے عیب ذات ہے. کتنی ان کی عظمت و شان ہے. سب نبیوں کے امام ہیں، جی عرش نشیں ہیں، بڑا ان کا مقام ہے. آپ فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. اتنی شان ہے ان کی، صاحب قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. لیکن شفقت دیکھو، اتنی عظمتوں کے ساتھ ساتھ رحمت دیکھو کہ آپ اپنے خادم کے گھر عیادت کے لیے چلے گئے تو آپ کے جانے سے اس کی کایا پلٹ گئی. آپ کے جانے سے اس کی کایا پلٹ گئی. وہ جو کچھ دیر پہلے تک یہودی تھا، آپ کے آنے کی برکت سے وہ سچا مسلمان ہو گیا. تو آپ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ دوستوں کی بھی عیادت کریں، بہن بھائیوں کی عیادت کریں اگر بیمار ہو جائیں، اور اپنے خدام کی بھی عیادت کریں. اپنے خدام کی، خادموں کی بھی عیادت کریں، ان کا حال وال پوچھیں. اگر ہم نہیں پوچھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یا تو اس بات کا علم نہیں ہے، یا پھر ہم بے خبر ہیں، ایسے بے خبر ہیں کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کے معمولات کا علم ہی نہیں ہے. یہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں کرتے ہم؟ کیوں اپنے خدام کی، اپنے دوستوں کی، ملازمین کی ہم کیوں عیادت نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی پاک تو کرتے تھے. میں نے آپ کی کر لی، آپ نے میری کر لی، چلو ٹھیک ہو گیا. تو جو ہمارا خدمت کرنے والا ہے وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام کی عیادت کر کے سنت بنا دی کہ لوگوں اپنے خادموں کی عیادت کرا کرو. جی ایسے ہی ایک اور بچہ تھا تو وہ بھی بیمار ہو گیا. تو آپ جب اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لو. تو اپنے باپ کی طرف اس نے دیکھا، اپنے باپ کی طرف کہ عجیب ابو القاسم، کہو بیٹا ابو القاسم کی بات کو قبول کر لو. یعنی انہوں نے تجھے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ تو تم مسلمان ہو جاؤ. تو وہ مسلمان ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور ہماری برکت سے دوزخ کی آگ سے بچ گئے. سبحان اللہ. عیادت کے فوائد دیکھو. اچھا اب ہمیں عیادت بھی کرنی آنی چاہیے. عیادت جب آدمی کرنے جائے تو مریض کے پاس ایسی بات کرے جس سے اس کا دل کھل جائے، چہرے پر رونق آ جائے. جی کبھی اس کے بعد بیمار کے پاس کبھی مرنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی نہیں مرنے کی باتیں. موت تو برحق ہے نا، لیکن بیمار کے پاس یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کا دل پوچھ مردہ ہو جائے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے آدمی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے
تو کہتے ہو کیا بیماری، کیا تکلیف ہے اس کو؟ کہتے اس کو تو فلانی تکلیف، او ہو میری خالہ بھی اسی تکلیف سے مر گئی تھی، میری خالہ بھی اسی تکلیف سے مر گئی تھی. تو یہ عیادت ہو رہی ہے، یہ عیادت ہے. وہ تو اس کو مار رہا ہے بندے کو، بلکہ اس کو حوصلہ دے کہ آپ فکر نہ کرو، آپ تندرست ہو جاؤ گے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. یہ عیادت کا طریقہ ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی عیادت کرو، اگر وہ محرم ہے تو محرم جو ہوتا ہے نا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کی خبر گیری کرنی چاہیے. یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے خبر گیری کرنی چاہیے. مثلا شیرہ ہے جی، بھائی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے جی، بھانجی بھتیجی ہے جی، نانی ہے، دادی ہے جی. ان کے ساتھ جب آدمی عیادت کے لیے جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، اور ایسے انداز میں بات کرے کہ وہ سننے کے بعد یہ کہے یا اللہ اس نے میری عادت کی ہے، یا اللہ اس کو خوش رکھ. سبحان اللہ. اچھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو بیمار کی دعا کرو جی میں صحیح ہو جاؤں. اب نہ بیمار کو علم ہوتا ہے، نہ عیادت کرنے والوں کو علم ہوتا ہے. اگر اسے سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جانا ہوگا تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بیمار کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرانی چاہیے. اس کے لیے تو کرنی ہے نا، وہ اس کی عیادت کے لیے ہم گئے ہیں، بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں، تو ہمیں اس سے اپنے لیے دعا کرانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار کی دعا ایسے ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. وہ دھیان رکھا تھا پتہ نہیں اب نہیں، ابھی پتہ نہیں کب، کبھی ابھی شاید میں مر جاؤں. تو اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے کی بیمار کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا ہوتی ہے، اور اسے دعا کرانی چاہیے. اس کے کرنی بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثناء، آپ صحابہ کرام کو تربیت فرماتے، تعلیم فرماتے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بندوں کو بلائے گا، بندے حاضر ہو جائیں گے. فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، اور میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ بھی حیران ہوئے. آپ نے پھر سمجھائی بات ان کو. تو وہ قیامت کے جب اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے دھیان ہی نہیں کیا، نہ مجھے پانی پلایا، نہ مجھے کھانا کھلایا، نہ تو نے بیمار پرسی کی. تو بندہ کہے گا انت رب العالمین، یا اللہ تو جانوں کا پروردگار ہے، تو خود سارے جانوں کو پالتا ہے، تجھے کیا روٹی میں کھلاتا پانی پلاتا.